برصغیر پاک و ہند میں بسنے والی اقوام کے اولیاء اللہ اور شاعروں کو دنیا بھر میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جنہوں نے ذہنی کمالات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے خیالات کو موتیوں کی لڑی میں پروو کر مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ان صوفی درویش اور باعمل بزرگوں میں حضرت سخی سلطان بہو، حضرت بابا فرید گنج شکر اور میاں محمد بخش اور ان جیسے دیگر باکمال جنہوں نے مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت کیے ہوئے علم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ان صوفیاء کرام نے اپنے کلام کے ذریعے برصغیر کے لوگوں کو جینے کا ایسا سلیقہ سکھایا جو اسلام کا حقیقی طرز زندگی تھا۔ اسی طرح پنجابی زبان کی وسعت اور اثر انگیزی جاننے کے لیے ہمیں صوفی شعراء کو پڑھنا پڑے گا۔ ان اولیاء اللہ نے اپنی شاعری کے ذریعے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے زندگی سیکھنے کا نصاب لکھ دیا۔ انہی اولیاء اللہ میں ایک مشہور نام حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جن کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اول تو ان کی پنجابی زبان پر گرفت اور واقعات کے لیے بیان میں روانی انہیں ماہر زبان دان ثابت کرتی ہے، اور ساتھ ہی اپنے عقیدے اور سوچ کو انہوں نے بڑی مہارت سے پیش کیا، جو کہ انہیں شیکسپیئر سے کہیں زیادہ ممتاز کرتا ہے۔ ہمیں اگر آنے والے وقت میں اپنی ماں بولی زبان پنجابی کو زندہ رکھنا ہے تو اپنے صوفیاء کے کلام کو عام کرنا ہوگا، ان بزرگوں سے جوڑنا ہوگا۔ پنجابی زبان زندہ رہے گی تو یہ فلسفہ زندگی کا خزانہ بھی ہماری آئندہ نسلوں کے کام آئے گا۔ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پنجابی سکھوں نے پنجابی زبان کی حفاظت و بقا کے لیے گراں قدر اور قابل تقلید خدمات سر انجام دی ہیں۔ وارث شاہ پنجاب کی دھرتی کے ایک تاریخی قصبہ جنڈیالہ شیر خان جو شیخو پورہ سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے میں پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت 5 ربیع الثانی 1129 ہجری بتائی جاتی ہے۔ سرکاری طور پر 1722 عیسوی کو آپ کی پیدائش کا سال تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید گل شیر شاہ تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم قصبہ میں ہی مسجد سے حاصل کی۔ حضرت وارث شاہ کو شروع سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے کم سن ہی تھے کہ علم حاصل کرنے کی غرض سے قصور کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت مولانا غلام مرتضیٰ جو اس وقت قصور میں ہی تشریف فرما تھے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے قصور میں حضرت مولانا غلام مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا بلے شاہ کے ہمراہ ان سے تعلیم حاصل کی۔ جب آپ دنیاوی علم حاصل کر چکے تو مولوی صاحب نے اجازت دی کہ جاؤ آپ باطنی علم حاصل کرو اور جہاں چاہو بیعت کر لو۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عنایت قادری کی بیعت کی، جبکہ حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے خاندان میں بیعت کی۔ آپ نے اسی دوران کچھ عرصہ پاک پتن شریف میں قیام کیا اور مراتب فکر طے کیے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں سے واپس جانے لگے تو کسی وجہ سے واپسی کا ارادہ کچھ ٹائم کے لیے ملتوی کر دیا اور وہیں گاؤں کے قریب ٹیلے پر واقع ایک چھوٹی سی مسجد میں رہائش اختیار کر لی۔ گاؤں میں رہنے والے عورتوں اور مردوں نے بصورت عالم و فاضل اور فقیر ہونے کے ناطے ان کی خدمت اور تعظیم شروع کر دی۔ کہتے ہیں انہی دنوں میں آپ نے مشہور قصہ ہیر رانجھا کی تخلیق کا کام شروع کیا، جو کہ وہیں پر اختتام پذیر ہوا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے ہیر رانجھا کے قصے کو آخری شکل اپنے آبائی گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں دی، جس کو مختلف کاغذوں پر الٹی سیدھی لکیروں میں ڈالا، جس کا نمونہ اب بھی موجود ہے۔ ہیر رانجھا بظاہر تو ایک عشقیہ داستان ہے، لیکن دراصل اپنے اندر فلسفہ حیات، اصول حیات، خدمت انسانیت اور عشق حقیقی کا نصاب لیے ہوئے ہے۔ جب ہیر رانجھا کے قصے کے متعلق آپ کے استاد محترم غلام مرتضیٰ کو علم ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ فوراً وارث شاہ کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس واقعہ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، وارث شاہ، بابا بلے شاہ نے میرے سے علم حاصل کرنے کے بعد سارنگی بجائی اور تم نے ہیر لکھ ڈالی۔ حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کو اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہیں پر خاموش کھڑے رہے۔ جب حضرت وارث شاہ کی خاموشی کو دیکھا تو مولانا نے اپنے مریدوں کو کہا کہ ان کو ایک حجرے میں بند کر دو۔ مریدوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت وارث شاہ کو حجرے میں قید کر دیا۔ جب آپ کے استاد دوسرے دن تشریف لائے تو اپنے مریدوں سے کہا کہ وارث شاہ کو میرے سامنے لاؤ۔ جب حضرت وارث شاہ کو پیش کیا گیا تو آپ کے استاد نے حکم دیا، وارث شاہ وہ ہیر رانجھا کتاب مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ جب آپ نے کتاب پڑھنا شروع کی تو مولانا صاحب کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ آپ
آپ نے سننے کے بعد فرمایا، وارثہ تم نے تو تمام جواہرات مونج کی رسی میں پرو دیے ہیں۔ یہ پہلا فقرہ ہے جو اس کتاب کی قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیر رانجھا کا قصہ جب کہیں اور جہاں کہیں بھی سنایا جائے گا، وارث شاہ کا نام بھی وہاں آئے گا۔ ہیر وارث شاہ کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ اس شاہکار کا ترجمہ انگریزی، فرانسیسی، عربی، فارسی، سنسکرت اور اردو زبان میں کیا جا چکا ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عہد ایسا تھا جب شمالی ہندوستان افراتفری، نفسا نفسی اور دھکے شاہی کا شکار تھا۔ مغلوں کی حکومت روز بزور کمزور پڑتی جا رہی تھی، جس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک طرف تو ہندو جبکہ دوسری طرف سکھ کوشش کر رہے تھے۔ یہاں پانی پت کی تیسری لڑائی شروع ہوئی جس میں ہندو شکست کھا گئے۔ اس طرح ہندوؤں کی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا، لیکن پنجاب میں سکھوں کی طاقت مضبوط ہو کر ابھری۔ یہاں سکھ پہلے صرف لوٹ مار کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایک لڑاکا فوج کی شکل اختیار کر گئے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب سکھ لاہور پر قابض ہو گئے۔ پوری سکھ فوج قریباً 70-80 ہزار تھی، لیکن یہ سکھ فوج مختلف سرداروں کے ماتحت تھی، اسی لیے سکھ سردار آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جب کبھی مشترکہ دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تو تمام متحد ہو جاتے۔ اس افراتفری اور تباہی میں مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دور میں حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صوفیانہ کلاموں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کیا۔ آپ کا دور محمد شاہ رنگیلا سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک کا زمانہ ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ دراصل ایک درویش صوفی شاعر ہیں۔ آپ کے کلام پاکستان اور ہندوستان میں بے حد مقبول ہیں۔ ہیر میں بہت سی کہاوتوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت وارث شاہ کی ہیر کے علاوہ دوسری تصانیف میں معراج نامہ، نصیحت نامہ، چوہریڑی نامہ اور دوڑے شامل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت وارث شاہ نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ آپ کی سن وفات کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کتاب معشوقہ پنجاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 10 محرم 1220 ہجری میں وفات پائی۔ حجرہ وارث شاہ دا ملکہ ہانس میں مشہور جگہ ہے۔ 3 سبز میناروں والی یہ قدیم مسجد آج بھی اپنے حجرے کے ساتھ قائم ہے۔ وارث شاہ کے حجرے والی مسجد کی انتظامیہ اب انجمن وارث شاہ کے نام کی تنظیم چلاتی ہے۔ ملکہ ہانس میں حجرہ وارث شاہ میں ہر سال جشن وارث شاہ کے نام سے ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہیر وارث شاہ پڑھنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر سال ستمبر کی 23، 24 اور 25 تاریخ کو جنڈیالہ شیر شاہ میں آپ کے مزار پر عرس کی تقریبات ہوتی ہیں، جہاں دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں۔ ہیر پڑھ کر اور عقیدت سے ان کا کلام سن کر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔